السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے۔ آج ہم صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں گے جس کے اندر سحری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کر دینے والی سحری ہے۔ ان کے اہل کتاب یہودی اگر وہ روزہ رکھتے ہیں اور ادھر مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دینے والی ہے تو وہ سحری ہے۔ ان کے سحری کے متعلق سحری برکت ہے، اور سحری کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ سحری لازمی کیا کرو۔ کچھ نہ بھی نہ کھانے کو دل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، ان کے چند دانے کھجور کے کھا لیا کریں، کیونکہ حدیث بھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو جس طرح وہ روزہ رکھتے ہیں اور سحری نہیں کھاتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا اہتمام لازمی کریں، پھر اس میں برکت ہے۔ پھر اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ساری کی ساری برکت ہے، پس تم اس کو نہ چھوڑو، اگرچہ تم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو۔ سحری کے متعلق حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب سحری کب کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کو لیٹ کیا کرو۔ لیٹ سے مراد یہ ہے کہ اذان سے 10-15 منٹ پہلے آپ سحری کر لیں۔ اس وقت یہ ہے کہ آپ کے اوپر نیند کا اتنا غلبہ نہیں ہوگا اور آپ نماز فجر جو ہے نا وہ ادا کر سکتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ اور اگر آپ سحری پہلے کر لیتے ہیں، جلدی کر لیتے ہیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے، تو پھر ظاہر نیند کا غلبہ ہوگا اور پھر نماز فجر جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گی۔ تو یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اذان کے دوران ہم سحری کھا سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے سامنے کھانا ہو یا اس کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو اور اذان شروع ہو جائے تو وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو تمنا ہے تو وہ اس برتن میں سے کچھ کھا لے اذان اگر ہو رہی ہے، ورنہ اس کو عادت نہیں بنانا۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو بالکل قریب اٹھا ہے، یا وہ کہیں سفر پر تھا تو وہ اس مقام پر پہنچا ہے جہاں پر بالکل ٹائم قریب ہے۔ تو ویسے جو ہے آج کل تو ٹائم موجود ہے، الارم بندہ لگا سکتا ہے اور وقت سے پہلے انسان اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ سحری کے احکامات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔